حدیث نمبر ہے 1629۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو قریظہ جو کہ یہود کا قبیلہ تھا، اس کے بارے میں سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر راضی ہو کر قلعے سے وہ لوگ نیچے اترے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مارکے کی طرف جب بڑھے، یہ غزوہ احزاب کے بعد کی بات ہے کہ چونکہ انہوں نے بدعہدی کی تھی، یہود نے مشرکین کے ساتھ مل کر ساز باز کی، منافقون کو بھی ساتھ ملا لیا تھا کہ مل کر مدینہ پر چڑھائی کریں گے۔ قریش، عرب اور عرب کے باقی لوگ جو ہیں مشرکین مکہ، سب گروہوں کی صورت میں آس پاس کے قبائل کے ساتھ مل کر مدینہ پر چڑھائی کے لیے آگے۔ اللہ نے مسلمانوں کو خندق کی توفیق دی اور انہوں نے وہ خندق کھودی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے۔ یوں مدینہ کا دفاع ہو گیا، لیکن اور پھر 1 ماہ کے تقریباً محاصرے کے بعد قریش کا لشکر ناکام و نامراد واپس لوٹا۔ رات کو تندو تیز آندھی چلی تو اللہ نے ان کے خیمے اکھاڑ دی۔ یہ ساری شکست احزاب کی صورت میں ہم پڑھ چکے، اور یہاں پہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے محاصرہ جاری رکھا جو قلعہ بند ہو گئے تھے، تو انہوں نے پھر اس بات پہ قلعے سے اترنے کی شرط رکھی کہ ہمارا فیصلہ یا ہمارے بارے میں فیصلہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کریں گے، جو کہ انصار میں سے تھے، سردار تھے۔ ان کے بنو قریظہ کے ساتھ یعنی یہود کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے تھے، تو اس لیے انہیں لگ رہا تھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہمارے بارے میں کوئی نرم گوشہ رکھتے ہوں گے اور یقیناً ہمارے لیے کوئی بہتر فیصلہ کریں گے جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس شرط کو مان لیا، یہود کی، بنو قریظہ کی، اور قلعے سے وہ اترے، یعنی بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا چاہا۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو مسجد میں بلوایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام بھی موجود تھے، اور یہود کی طرف سے بھی ان کے جو قاصد وغیرہ تھے موجود تھے وہاں پہ۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو، تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بنو قریظہ جو تھے انہوں قلعے سے اترے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سعد رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، وہ گدھے پر بیٹھے ہوئے تشریف لائے۔ جب مسجد کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا کہ اپنے سردار یا اپنے بزرگ کو لو، یعنی انہیں اتارو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے کہا کہ یہ کافر آپ کے فیصلے پر اترے ہیں، یعنی تم کیا فیصلہ کرتی ہو ان کے بارے میں؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جو کافر لڑائی کے قابل ہیں، یعنی یہود میں سے، یہودیوں کو یہاں پہ کافر کہا جا رہا ہے، جو بھی ان میں سے لڑائی کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، ان کی اولادوں اور عورتوں کو قید کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد نے یعنی تو نے وہی فیصلہ کیا جیسے اللہ کا حکم تھا، یا جیسے اللہ کا بادشاہ کا حکم تھا، یعنی جو فیصلہ زمین پہ حضرت سعد فرما رہے تھے، آسمان پہ رب تعالیٰ وہ فرما چکا ہوا تھا فیصلہ کہ بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام اور لونڈی بنا لیا جائے یا قیدی بنا لیا جائے۔ اچھا سی، اس حدیث سے ہمیں 2-3 مسائل کا پتہ چل رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب بھی کسی قوم سے قوم پہ چڑھائی کی جائے یا بدعہدی کی جائے تو ان کو معافی نہیں پھر مل سکتی۔ دوسرا یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر وہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا چاہیں تو ضرور اس بات کو اہمیت دی جا سکتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اگر بیچ میں کسی کو ثالث بنائیں کہ وہ ہمارا فیصلہ کریں، تو اگر دونوں فریقین اس پہ راضی ہوں تو اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے یا اس شرط کو بھی مانا جا سکتا ہے۔ اور چوتھا اہم مسئلہ یہاں سے یہ ہمیں مل رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، الفاظ جو ہیں حدیث پاک کے، وہ آپ کا ارشاد تھا، للانصاری، انصار سے آپ نے فرمایا تھا جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مسجد کی طرف آئے، قوموا الی سیدکم، کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے، او خیرکم، یا اپنے بزرگ کے لیے، ایسے الفاظ آپ نے استعمال فرمائے تھے۔ قوموا کے الفاظ آئے ہیں یعنی کھڑے ہو جاؤ۔ نبی پاک یہ یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جبکہ اس کے علاوہ ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جو کہ ابو داؤد کی حدیث ہے 5229 اور مسند احمد میں بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے رہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب سنن ابی داؤد کی جو حدیث ہے ہمارے ہاں اکثر رائج ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر بچے اسکول میں ٹیچر کے آنے پہ، استاد کی آمد پہ کھڑے ہوتے ہیں، جیسا کہ اکثر ہمارے اسکولوں میں یہ رواج ہوتا ہے، تو یہ استاد کے لیے ایک وعید ہے، نعوذ باللہ۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ استاد جو ہے اس وعید کے زمرے میں آ سکتے ہیں، استادوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو کھڑا ہونے سے روکیں، ایسے بہت سی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ ایک طرح سے تعصب کی بات ہے۔ اور ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جو یہ یعنی اسی حدیث کے ضمن میں کہ بچے کھڑے ہوتے ہیں
تو یا کوئی شخص آتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے لیے، تو یہ بھی تکبر میں آ جاتا ہے اسی حدیث کے ضمن میں، یعنی وہ پسند کرتا ہے اس کے لیے لوگ کھڑے ہوں تو وہ اس میں آ جاتا ہے وعید کے زمرے میں۔ استاد بھی یہ چاہتا ہے بچے اس کے لیے کھڑے ہوں، جب وہ کلاس میں آتے ہیں جو بچے نہیں کھڑے ہوتے ہیں ان کو ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ استاد چونکہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھڑا ہوا جائے، تو استاد اس وعید میں آ سکتا ہے کہ اس پہ نعوذ باللہ نبی پاک نے فرمایا جہنم کی وعید ہے، یعنی اس کے لیے ٹھکانہ اس کا جہنم ہو جاتا ہے۔ دوسری ایک اور بات یہاں پہ یہ کہی جاتی ہے وہ یہ کہ جو قومی ترانے کے اعزاز میں احتراماً کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی حرام اور شرک ہے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قومی ترانے کے آخر میں جو سر جھکایا جاتا ہے یہ بھی شرک ہے، نعوذ باللہ۔ اور تیسرا یہ کہ جیسے کوئی فوجی اعزازات کی ہماری ایسی کوئی مجلس ہوتی ہے، کوئی ایسی بڑی شخصیت آتی ہے مجلس میں، تو تمام اہل مجلس شرکائے مجلس اٹھ کر اس کے ادب اور احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ آنے والے شخص بھی اسی وعید کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ وہ بھی یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، تو ایسے شخص کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، نعوذ باللہ۔ وہاں پہ بھی اگر کوئی اٹھ کر کھڑا نہیں ہوتا تو اس کی بے ادبی تصور کی جاتی ہے، اس لیے یہ سب اس ضمن میں آتا ہے۔ جبکہ بخاری شریف صحیح کی جو حدیث نمبر آج ہم پڑھ رہے ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ والی، یعنی صحیح بخاری مختصر صحیح بخاری سے 1629 حدیث نمبر اس کا یہاں پہ آ رہا ہے، اس میں یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جائیں، وعلیکم السلام، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ صرف ایک حدیث، ایک روایت، ایک آیت کے کسی حصے کو لے کر ہم تمام شریعت کو نہیں سمجھ سکتے۔ شریعت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی بھی مسئلے سے متعلقہ تمام احادیث مبارکہ، تمام آیات مبارکہ کو دیکھنا ہوتا ہے، پھر ہم فیصلہ لگا سکتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے قومی ترانے کے ادب میں کھڑا ہونا ہے احتراماً شرک ہے، تو یہ کسی بات سے بھی ثابت نہیں ہے کہ شرک ہے۔ وہ اس نسبت سے کہتے ہیں کہ جیسے نماز میں ادب سے کھڑے ہوتے ہیں یوں ہی قومی ترانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ قوم کی یا وطن کی بندگی ہو رہی ہوتی ہے، نعوذ باللہ، اس لیے شرک ہے کہ یہ عبادت کی طرز پہ آپ کھڑے ہیں۔ اور اگر اس پہ بات کر لی جائے تھوڑا سا اور ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، وہ یہ کہ اکثر ہم مدرسوں میں خاص طور پہ حفظ کے بچے جو ہوتے ہیں وہ سارا دن اس حالت میں بیٹھتے ہیں استاد کے سامنے سبق سنانے کے لیے جیسے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے، ادب اور احترام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ بھی۔ اور اکثر ہماری مجلسیں بھی ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ تشہد کی حالت میں بیٹھا جاتا ہے، تو کیا وہ تشہد کی حالت میں بیٹھنا اس مجلس کی عبادت بن جاتا ہے یا استاد کی نعوذ باللہ بندگی ہو جاتی ہے؟ تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ کبھی والدین کے سامنے ہم احتراماً، عقیدتاً، ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ تو نماز کی حالتیں ہیں، تو کیا یہ شرک ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ شرک یہ اعمال کب ہوتے ہیں، کب کسی کے سامنے، ہاں سجدہ، اس کی اجازت یا گنجائش نہیں ہے۔ سجدہ آپ عقیدتاً کریں، احتراماً کریں، وہ شرک ہی ہے، کیونکہ سجدے کا حکم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز ہی نہیں ہے، چاہے احتراماً کریں، عقیدتاً کریں۔ ہاں، یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں اور ان کی والدین یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ نے جو سجدہ کیا تھا وہ تعظیمی سجدہ تھا، جو کہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے چاہا تھا کہ اللہ کے رسول، ہمارا دل چاہتا ہے ہم آپ کو سجدہ کریں، کیونکہ آپ ہمارے عقیدتوں کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، شریعت اسلامیہ آپ کے الفاظ کا مفہوم ہے، اگر کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ سجدے کے علاوہ باقی جو نماز کے ارکان ہے، یعنی قیام ہے، قعدہ ہے، یا رکوع بھی آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک، کہ ہم کسی سے پیار لینے کے لیے اس کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں، بعض اس کو بھی شرک قرار دیتے ہیں۔ کسی بزرگ یا بڑے کے سامنے آپ جھکتے ہیں، کسی بزرگ، بڑھیا، دادی ماں، جو بھی آپ کے بڑے ہیں ان کے سامنے آپ جھکتے ہیں، تو وہ اس کو بھی شرک قرار دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ کوئی بھی عمل شرک، یعنی ان سارے امور میں سجدے کے علاوہ رکوع، قاعدہ، قیام، یہ شرک تب ہوتے ہیں جب ہم سامنے والے کو عالم الغیب یا نفع و نقصان کا مالک مانتے ہوں۔ یہ دو عقیدے اگر آپ کے عمل میں شامل ہو گئے، عالم الغیب ہونا اور اس کو نفع نقصان کا مختار کل جس کو کہتے ہیں اختیار اس کے ہاتھ میں سمجھنا، پھر اس کے بعد آپ اس کے سامنے عقیدتاً کھڑے ہیں، رکوع کر رہے ہیں،
قاعدے کی صورت میں بیٹھے ہیں، تشہد کی حالت میں بیٹھے ہیں، تو شرک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ آپ کا عقیدہ اس میں شامل نہیں ہے، یہ نیت شامل نہیں ہے، محض عقیدتاً آپ کسی کے سامنے بیٹھے ہیں ادب احترام کے ساتھ، یا سبق کے پڑھنے میں آپ ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کے ادب میں بیٹھے ہیں، استاد کے ادب میں، والدین کے احترام میں کھڑے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ مسئلہ پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا تھا قوموا الی سیدکم، کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے۔ اگر کوئی شخص احتراماً کسی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اسے حرام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جائز ہے کھڑا ہوا جائے۔ اور استاد اگر آتا ہے کلاس میں، بچے نہیں کھڑے ہوتے، ان کو سزا دی جا رہی ہوتی ہے اس بات پہ کہ کیوں آپ کھڑے نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی آیا ہے، مجھے اس کا احترام کرنا ہے۔ بچوں کو ادب سکھانا پڑتا ہے، انہیں خود سے احساس نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیے گا، جو بچے نہیں اٹھ کر کھڑے ہوتے وہ پھر کلاس میں پڑھنے میں دلچسپی بھی نہیں لے رہے ہوتے۔ تو بچوں کو تادیباً ادب، بڑوں کا احترام، اور کلاس میں ان کو چاقو چوبند رکھنے کے لیے وہاں کے آداب اور اصول کا پابند بنایا جاتا ہے، تاکہ انہیں پتہ چلے۔ ہاں، اگر کوئی استاد یہ پسند کرتا ہو کہ لوگ میرے لیے کھڑے رہیں، تو ضرور تکبر کے ساتھ یہ چاہتا ہو، تو ہو سکتا ہے وہ اس وعید میں آئے۔ اگر کوئی استاد ایسا چاہتا ہے تو اسے رکنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ اصولوں کی پابندی چاہتا ہے، بچوں کو کلاس میں اصول اور بڑوں کا ادب اور احترام سکھانے کے لیے، اصولوں کی پابندی کروانے کے لیے ایسا چاہتا ہے، تو پھر وہ ضرور بچوں کو اس بات پہ تاکید کر سکتا ہے کہ وہ بھی اٹھ کر کھڑے ہوں، تاکہ انہیں احساس ہو کہ اب ہم کلاس میں شروع ہونے والی ہے، یا ہمارے پاس کوئی پڑھانے آیا ہے اور ہم نے اس کی تابعداری اطاعت کرنی ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں یہی اصول مل رہا ہے، یہی اسی حدیث سے، کہ آپ نے سردار سے، انصار سے فرمایا تھا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہوں۔ نبی پاک فرما رہے ہیں اٹھ کے کھڑے ہوں، تو فرمایا جا سکتا ہے، استاد بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ اٹھ کے کھڑے ہوں۔ تو بہرحال کوئی تکبر سے پسند کرتا ہے تو وعید کے زمرے میں آتا ہے، لیکن اگر کوئی اصول، تادیب یا احترام سکھانے کے لیے کہہ رہا ہے تو پھر وہ کہا جا سکتا ہے۔ ہمیں اس حدیث سے یہ مل رہا ہے۔ اور اسی طرح قومی ترانے کا ادب بھی ہم عقیدتاً، محبتاً، احتراماً کھڑے ہوتے ہیں قومی ترانے کے لیے، وہاں سر بھی ہم سائے خدائے ذوالجلال کے لیے جھکا رہے ہوتے ہیں، نہ کہ ملک و ملت یا کسی اور کے لیے۔ خدا کی بندگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اپنا سر جھکا کر، تو وہاں پہ بھی ایسی کوئی متعصبانہ بات کرنا شرک کے زمرے میں نہیں آ سکتا۔ شرک کب ہوتا ہے؟ یا تو ہم ملک کو اپنے لیے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، یا اپنے ملک کو یا اپنی قوم کو عالم الغیب مانتے ہو، تو ایسا عقیدہ وہاں پہ کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ اور یوں ہی کسی بھی بڑی مجلس میں، کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کسی کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی کسی کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے، یا یہ عالم الغیب ہے، اگر ہم نہ کھڑے ہوئے تو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، ہماری دنیا آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ تو ہاں، اگر کوئی آنے والا تکبراً ایسا چاہتا ہے کہ اس کے لیے کھڑے رہیں لوگ، اس کے ادب میں، احترام میں، اس کے عقیدت کے لیے، یعنی اس کے تکبر اور رعونت کے سامنے کھڑے رہیں، تو ضرور اس شخص کو اس وعید سے ڈرنا چاہیے، جو کہ سنن ابو داؤد کی حدیث میں ہم نے ذکر کی، 5229 حدیث میں۔ اور اگر کوئی یہ نہیں چاہتا، تکبر اس میں نہیں ہے، لیکن لوگ عقیدتاً، احتراماً اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اس کے لیے، تو یہ حرام، شرک ہرگز نہیں ہے، بلکہ سنت رسول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ ادب سکھا رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں جی یہ شرک ہی ہے، تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں، چونکہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اس وقت ان کے ٹانگ میں زخم تھا، ہم نے پڑھا بھی تھا کہ عادت کے لیے نبی پاک نے پھر ان کا خیمہ بھی مسجد میں لگوا دیا تھا، اور اسی زخم کی وجہ سے ان کی شہادت بھی ہو گئی تھی۔ تو یعنی وہ کہتے ہیں کہ ان کی ٹانگ میں زخم تھا، وہ خود اتر نہیں سکتے تھے گدے سے جس پہ وہ آئے تھے، سواری سے نہیں اترا جا رہا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ اٹھ کے کھڑے ان کو اتاریں تاکہ ان کے اترنے میں آسانی۔ وہ اس حدیث کی اس طرح سے تعویل کرتے ہیں، جبکہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ مبارک ہیں وہ ہیں قوموا الی سیدکم، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اتارنا ہی مقصود ہوتا، آپ کسی ایک دو شخص کو ارشاد فرما سکتے تھے کہ ان کی مدد کریں اترنے میں، لیکن آپ نے اپنے، اور پھر انصار کے لیے فرمایا، انصار کے لیے، اتنے ساری جماعت کو ارشاد فرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بہرحال اور ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کیا، اللہ نے ان کے فیصلے کو اتنا پسند کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہی فیصلہ عرش پہ اس کا رب بھی کر چکا ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ چونکہ ایک سردار تھے، وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ دھوکے کا
بدلہ یا دھوکے کا صلہ یا دھوکے کا انجام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ جنہوں نے آج دھوکہ کیا وہ کل بھی کر سکتے ہیں، آج ہمیں عین موقع پہ دغا دیا ہے کل بھی دے سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں رہ سکتا، ان کو قتل ہی کیا جائے گا۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا، اور یہ وہی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں جن کی وفات تو نبی پاک صلی اللہ